نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبیر کا یہ پیغام یہ سب کے نام، مل کر سب خاص و عام، ہر ایک چلے لاہور، اب بدلیں گے حالات، PMML کے ساتھ ہاتھوں میں لے کر ہاتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس کانفرنس کو کرنے کی توفیق بھی بخشی اور پھر اپنی رحمت خاص اور نصرت خاص کے ساتھ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ہر طرح کی حمد کے بریائی، تسبیح، تمہید، تمجید سب اللہ کے لیے ہے، شکر کے طور پر جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ چونکہ ملک اس وقت سخت سیاسی انتشار کا شکار ہے، نفرت ہے، عناد ہے، منہ شگافیاں ہیں، جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے الزام تراشیاں کرتا ہے، اور یہ ایک دو دن سے نہیں، یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یوں لگ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے ملک کے اندر کوئی اتنا بڑا فساد نہ کھڑا ہو جائے جس سے ملک کا بہت بڑا نقصان ہو۔ ان حالات تک پہنچنے کی وجوہات کیا ہیں، ہمیں تو اس کا جائزہ لینا ہے، اور جب ہم اس چیز کو سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو کرتا درتا لیڈران ہیں، سیاستدان ہیں، وہ اس وقت جو سیاست کر رہے ہیں وہ ذاتی انا کی سیاست کر رہے ہیں، ذاتی جو مفادات ہیں ان کی سیاست کر رہے ہیں۔ پھر جو بات ہے تکبیر کانفرنس کے حوالے سے، چونکہ یہ دن 28 مئی کا ہے اور جو اس وقت سازش ہو رہی ہے، اور آپ نے خواجہ آصف صاحب کی تقریر جو انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی کہا کہ IMF نے قسط کی جو شرط ایک باقی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیر پروگرام کو پاکستان رول بیک کرے، ٹھیک ہے، وہ جو دو معاہدے ہیں CTBT اور NPT، تو اس وقت یہ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو خاص اس حوالے سے پھر 28 مئی کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام یہاں پہ پھر ارینج کیا ہے اور تکبیر کانفرنس اس کا نام رکھا تاکہ ان کو بھی حوصلہ ہو۔ ظاہری بات ہے جب عوامی پریشر آتا ہے، عوام کی آواز آتی ہے، تو حکومتوں کو بھی جناب حوصلہ مل جاتا ہے کہ جناب عوام کیا چاہتی ہے۔ یہ جمہوری دور ہے، عوام کی آواز ان تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اور عوام کی آواز میں پورے پاکستان میں جو سب سے بڑا سٹیج ہے وہ مینار پاکستان ہے۔ تو بیرونی خطرات بھی ہمارے سامنے تھے کہ جو حکومت پر بھی گزری حکومت کے اوپر جو پریشر ہے، عالمی دباؤ کے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے، CTBT پہ سائن کرے، نیوکلیر پروگرام رول بیک کرے، تو ان سارے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں الحمدللہ یہ بات آئی کہ ہم مرکزی مسلم لیگ جو ہے یہ نظریہ پاکستان کی حامی ہے، اور اس وقت اس انتشار میں، افراتفری میں ہر پارٹی، ہر لیڈر اپنے اپنے مفاد کے چکر میں ہے، تو اس میں ایک ہی چیز ہے جو ان کو نظریہ پاکستان پہ کھڑا کر سکتی ہے۔ جس طرح بکھرے ہوئے ہندوستان میں یہ ایک ہی جملہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو الحمدللہ پھر نہ کوئی ذات رہی، نہ کوئی برادری رہی، نہ کوئی زبان رہی، نہ کوئی پارٹی رہی، نہ کوئی جماعت رہی، نہ کوئی مسلک رہا، ساری کی ساری امت ور صغیر کے سے کلمے پہ اکٹھی ہوئی۔ تو ہم نے اس سوچ کو سمجھتے ہوئے اس افراتفری اور طوفان میں الحمدللہ یہ سوچا کہ ہمیں اتحاد اور قوم کو اکٹھا کرنے کا اور ان فتنوں کے خلاف عزم کرنے کا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قوم کو میسج دینا چاہیے۔ اور ملک کے سنجیدہ طبقے ہیں وہ دیکھ رہے تھے کوئی آگے لگے، ہمیشہ لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو آگے لیڈ کرے اور قوم اس کے پیچھے جمع ہوتی ہے۔ پہلی کانفرنس جو ہے وہ 7 مئی کو کراچی میں رکھی، اور اس میں ہم نے تمام مکاتب فکر کو اور جو سیاستدان تھے ان کو، سیاسی پارٹیوں کو، جو علماء حضرات تھے، مشائخ حضرات تھے، اکابرین تھے، ان سب کو مدعو کیا کہ آئیں ہمارے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ آپ آ کر جو ہے پاکستان کو بچانے کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں۔ تو بعض لوگ اس کو 9 مئی کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو 9 مئی بعد میں ہوا ہے، ہم اس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے، ملکی حالات کو سامنے رکھے کہ ہم نے اس میں آگے بڑھ کے، اور اس کا عملی نمونہ ہم نے پیش کرنا ہے کہ ہم ساری قیادتوں کو دعوت دیں گے، ساری جماعتوں کو دعوت دیں گے۔ الحمدللہ ہم نے دعوت بھی دی ہے اور سارے ہمارے اسٹیج پہ آئے بھی۔ لاہور ایک تاریخی جگہ ہے، پنجاب کا دل بھی ہے،
اور یہاں ہم نے جب انعقاد اس تکبیر کانفرنس کا انعقاد کا فیصلہ کیا اور تاریخ اناؤنس کی، تو ہمارے جتنے بھی کارکنان لاہور کے تھے، ہماری لاہور کی سطح کے جتنے عہدیداران تھے، ان سب نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور گھر گھر جا کر اس کی جو ہے تشہیر کی اور لوگوں کو مدعو کیا۔ جب ہم نے الحمدللہ کانفرنس کی تیاری شروع کی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کون کون سی چیز جو ہے ہم نے لٹریچر میں شامل کرنی ہے، اشتہارات، بینرز، فلیکس، سٹیمر، ہاں جی، ہولڈنگ بورڈز، پرچم جماعتی، ہاں جی، دعوت نامے، ہینڈ بل، اور اس طرح جتنا بھی زیادہ ہو سکتا تھا ہم نے اس کا فیصلہ کیا کہ ہم انشاء اللہ کانفرنس کی تشہیر میں یہ سارا کام کریں گے، حتیٰ کہ میڈیا پہ بھی کریں گے، نیوز چینلوں پہ بھی کریں گے، سوشل میڈیا پر بھی کریں گے۔ ہم نے ایک بڑی وسعت کے ساتھ الحمدللہ اس کی پلاننگ کی اور الحمدللہ ہم نے اس کا فیصلہ جو کیا تھا اس کو اپنے کارکنان میں لانچ کر دیا۔ تو جب ہم نے یہ کام طے کیا، سب سے پہلے ہم نے اپنی ٹیم کی میٹنگ کال کی، پھر ہم نے ہر پی پی کی سطح پہ ہم نے میٹنگ کی اور اس میں اپنے کارکنان بلائے۔ ایک ایک میٹنگ میں ہمارے 600 سے 700 بندے ایک ایک پی پی کی میٹنگ میں ہمارے موجود تھے الحمدللہ، اور انہوں نے اظہار کیا کہ اس وقت یہ وقت کی ضرورت ہے۔ دوسرا میں یہ بات بھی یہی کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے کارکنان نے، ہمارے ساتھیوں نے جو محنت کی وہ بہت عظیم ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری ٹیم میں شہین اور شہباز ہیں تو سچی بات ہے شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے جو میں نے ان کے جذبے، ان کے عزم اور اپنے ساتھ ان کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ بھی چھوٹا ہے۔ الحمدللہ ان کے جوش و ولولے اور اللہ کے لیے یہ کام کرنے کی محبت اور اخلاص اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ میرے تحصیلی مسئولین، پی پی کے مسئولین، ہمارے جو امیدوار تھے لاہور کی پی پیز کے، وہ ایک سے بڑھ کر ایک کر، بلکہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ ہماری جماعت کے بڑے بڑے اکابرین جو بزرگ ہیں، 60 سے ابو ہیں، اور وہ ماشاءاللہ رات کو کارکنان کے ساتھ سڑکوں پہ کرینوں کے ذریعے، سیڑھیوں کے ذریعے جماعت کے سٹیمر، جماعت کے پرچم، جماعت کے بینر لگاتے ہوئے نظر آئے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں اپنے کارکنان پہ، اپنی جماعت پہ اور کارکنان کی محنت پہ اور مسلم لیگ کی طرف لوگوں کے رجحان کو دیکھ کر ہمارے دل میں الحمدللہ یہ پورا عزم تھا کہ ہم اس کی کمپین بھی شاندار چلا سکتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ہم کانفرنس، تکبیر کانفرنس مینار پاکستان پہ رکھ کر الحمدللہ اس کو بننا تو دور کی بات ہے، ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ اگر جتنے لوگ مینار پاکستان کے اندر ہوں اتنے ہی اس کے گرد و نواح میں ہونے چاہیے، اور الحمدللہ اس پہ میڈیا گواہ ہے، ڈرون کیمرے گواہ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے گچا گھچ پڑا ہوا تھا، پنڈال ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کروڑ لینے کی بھی جگہ نہیں تھی، اور باہر بھی ماشاءاللہ اسی طرح تھے، اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے ہر بندے کو دعوت دینی، ہر بندے کو دعوت دینی، اور الحمدللہ پھر جس طرح ہم نے کام کیا ہے، ہماری گاڑیاں چلی ہیں اعلانات کے لیے، ہمارے فلور چلے ہیں اعلانات کے لیے، مساجد میں اعلانات کی ہم نے، تو ہمارا الحمدللہ جو ٹارگٹ تھا اللہ پاک کے فضل و کرم سے کمپین میں بھی ہم کامیاب ہوئے۔ 99% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ہر لاہوری کے کان میں کانفرنس کی دعوت جو ہے وہ پہنچائی ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کمپین کو بھی 100% حاصل کیا ہے، اور مینار پاکستان میں شرکت کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے 100% ہم نے کامیابی پائی ہے۔ یہ ہماری محنت کوشش یقیناً ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑی اللہ پاک کی مدد ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ شعبہ جات ہیں، عوامی شعبہ جات، ہمارا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، مسلم اسٹوڈنٹ لیگ ہے، ٹھیک ہے، ان کی الگ انہوں نے اپنے ذمہ کام لیا۔ ہمارا یوتھ ونگ ہے، مسلم یوتھ لیگ ہے، انہوں نے کام لیا۔ ہماری رکشا یونین ہے، ہمارا جو لیبر ونگ ہے لاہور کے اندر، میں نے خود ان کی ہم نے میٹنگ بلائی، اس میں یہ جتنے محکمے ہیں، سرکاری محکمے ہیں، WMC ہے، NTDC ہے، لیسکو ہے، وابڈا ہے، سوئی گیس والے ہیں، ریلوے والے ہیں، یہ جتنے محکمے ہیں، واسا والے ہیں، تو ان سب کے جو ہمارے نیٹ ورک کے لوگ تھے الحمدللہ وہ آئے، انہوں نے کام ذمہ لیے، اور اس سے پہلے پھر یہ پورا 1 مہینہ ہماری یہ کمپین چلی ہے۔ جب ہم اس سے شوگر لے کے نکلے ہیں نا، تو لوگوں نے کہا یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ وقت کی آواز ہے، اور آپ آگے لگے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لاہور کی جو انجمن تاجران ہے،
بلکہ لاہور کی جتنی مارکیٹوں کے صدور ہیں ہم نے ان سب کا الگ سیشن کیا. صحافیوں کا ہم نے یہ کاسموپولیٹن کلب میں ان کا سیشن کیا, اور فلیٹیز میں ہم نے جناب ان کو بلایا, ان کے سامنے سارا ایجنڈا رکھا. ٹھیک ہے, لوگوں نے ہمیں اچھے مشورے بھی دیے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہماری قیادت کا جو ویژن ہے وہ سولو فلائٹ والا نہیں ہے, ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ویژن رکھتے ہیں الحمدللہ. ہم نے جن حضرات کو جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے ان کو بھی دعوت نامے دیے. ہم نے جو اکابرین تھے ان کو بھی دعوت نامے دیے. ہم نے دینی جماعتوں کو بھی اس میں مدعو کیا. ہم نے تمام مکاتب فکر کو اس کے لیے مدعو کیا, اور تمام نے اس کو قبول بھی کیا اور اس میں شامل ہو کر اس میں حصہ بھی لیا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو کارکنان ہیں, عوام ہے, پبلک ہے, وہ اس قدر مڈ آئی کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. الحمدللہ ہماری مرکزی مسلم لیگ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت دی ہے, نیٹ ورک دیا ہے, تو ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری کمپین تھی. باقی منار پاکستان جو ہے ٹھیک ہے, یہ گراؤنڈ بڑا ہے, لیکن جب جذبات کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو لاہور کے لوگ ہیں, خاص طور پہ لاہور تحریکوں کا شہر ہے. ٹھیک ہے, لاہور کے لوگ دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, اور جب ان کو بات سمجھ لگ جاتی ہے پھر وہ اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں الحمدللہ. ہم نے وہاں کی ضروریات کو شرکاء کے لیے ساری باتوں کو سامنے رکھا تھا کہ ہم نے اتنا پنڈال بنانا ہے, اس میں اتنی اچھی لائٹ ہونی چاہیے, سپیکر بہت اچھا ہونا چاہیے, اور پھر ان کی ضرورت کے لیے بے شک انہوں نے 5-6 گھنٹے کے لیے وہاں بیٹھنا ہے یا اس سے کم بھی بیٹھنا ہے. تو ہر انسان کی ضرورتیں ہیں, ہم نے ان کا بھرپور بندوبست کیا تھا. 3 دن متواتر ہماری جب سے انتظامات شروع ہوئے ہماری اذان 5 وقت وہاں چلتی رہی, لوگ نمازیں پڑھتے رہے, اور خاص طور پر پروگرام کے دوران جو وقت تھا 2 نمازوں کا تھا, نماز مغرب تھا اور نماز عشاء کا. تو اس کے لیے ہم نے ایک تو عوام کے لیے بڑا وسیع بندوبست کیا تھا. تو الحمدللہ ہم نے جتنا اپنے مہمانوں کے لیے یہ انتظام کیا تھا اتنا ہی ہم نے جماعت کے اندر یہ ہمارے جو ذمہ دار تھے ان کے لیے بھی کیا تھا. اور پھر ہم نے اپنا نظریہ, اپنا میسیج کنوے کرنے کے لیے اس کے پیچھے تھا نا جی ایک بڑا جو تھا نا جی وہ ہورڈنگ بورڈ لگایا تھا, جس کی ایک طرف جو ہم نے کانفرنس کا بیانیہ طے کیا تھا وہ تھا, اور دوسری طرف اس کے جو ہمارے سیاست کے بنیادی سلوگن ہیں. مین میں تو اوپر تقریر کانفرنس کے اوپر تو نظریہ پاکستانی بقائے پاکستان تھا. سائڈ پہ جو ہم نے دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے, ہماری سیاست اخلاق کے ساتھ ہے, ہماری سیاست ریاست کے وقار کے ساتھ ہے. یہ ہم نے سلوگن دے کر الحمدللہ اوپر جو تھا وہ بورڈ لگایا ہوا تھا. وہاں نیچے ہم نے شرکاء کے لیے یہ نعرے بھی لگائے تھے, اپنے خوش آمدید کے اردو میں لکھا ہوا تھا دل کی عطائیوں سے خوش آمدید ہے, انگلش میں لکھا ہوا تھا دی ہارٹسٹ ویلکم, اور پنجابی میں لکھا ہوا تھا کہ جی احمد اکواری. اور اسٹیج کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہیوج بورڈ 100 فٹ لمبا تھا اور 30 فٹ وہ چوڑا تھا, اور اس کے پیچھے الگ نے بہت زبردست بانسوں کا شکنجا بنا کے اس کو لگایا تھا. تو اگر ہوا پیچھے سے آتی تو شاید ایک ہی جھونکے کے ساتھ وہ اسٹیج پہ گرتا, اور اگر اسٹیج پہ گرتا تو وہاں قائدین موجود تھے, دیگر جماعتوں کے اکابرین موجود تھے. تو ہم نے تو وہاں اللہ کی مدد کو بہت ہی قریب سے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کوئی ٹاور گرنے دیا, نہ کوئی اور ایسا حادثہ ہوا, اور جو وہ بورڈ تھا وہ الحمدللہ ہوا کے دباؤ پر پیچھے کی طرف لٹکا اور وہ اپنی ہی بانسوں میں پھنس گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت دے کر جو ہمارے اوپر خوف اور رکت طاری ہوئی تھی, اور ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے, آوازیں دے رہے تھے کہ اللہ تو نے یہ آوازیں چلائی ہیں, تو ہی ان کو چلاتا ہے. یہ لوگ جو آج ہم نے اکٹھے کیے ہیں تیری رحمت سے کیے ہیں, جو لوگ سٹیج پر بیٹھے ہیں, اگر 2 گھنٹے کی مہلت تو اپنی رحمت سے ہمیں عطا کر دے تو یہ آندیاں چلنا, یہ ہوائیں چلنا تیری قدرت ہے, چلتی رہتی ہیں, تو پھر بھی چلا سکتا ہے. تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور میں یہ بھی شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جو اس وقت تیز آندھی میں پنڈال میں لوگ موجود تھے,
परचम गफ़ीर था, हर तरफ माशाल्लाह सारी सर नजर आते थे। और उनके सरों के ऊपर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो टावर लाइट के जो थे वो मंडला रहे थे, बल्कि से ऐलान हुआ कि उनको पकड़ लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन लोगों में जिस तरह वो पैक होकर बैठे थे, किसी एक बंदे ने भी कोई ऐसा काम, ऐसी हरकत नहीं की जो वहाँ कॉन्फ्रेंस में पंडाल के माहौल को मुतासर करती। फिर जो कश्मीर के हवाले से हमने कश्मीरी क़यादत की जो तस्वीर लगाई, और इसी तरह कश्मीरी क़यादत की हमने इसलिए लगाई कि मुल्क में ये मायूसी चल रही है, और कश्मीर में ये जो G20 का इजलास हुआ है, यानी पिछले हफ्ते इजलास हुआ है, इस हवाले से बड़ी कश्मीरियों में भी मायूसी की बात थी यहाँ भी। तो हमने उनको पैगाम दिया, हमने दुनिया को पैगाम दिया, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ठीक है, बानिया पाकिस्तान ने बात कही थी, और पाकिस्तानी कभी भी इससे पीछे नहीं हट सकते। वो हम कश्मीरियों को पैगाम देते हैं, और खड़े रहे इंशाल्लाह, पाकिस्तान की कौम उनके साथ है इंशाल्लाह ताला। हमारी सिक्योरिटी जो थी माशाल्लाह हमारे रज़ाकारों की थी, वो हम अपने तौर पर भी पूरे काम कर लेते। हमने तिब्बी सहूलतों के लिए 2 वहाँ मेडिकल कैंप लगाए हुए थे, हमने एम्बुलेंसें खड़ी की हुई थी। हमने ये सेटिंग की कि जो इलाकों से लोग आएँ तो उनके खाने का बंदोबस्त किया, फिर हमने कि वो खाना खा के आएँ, क्योंकि प्रोग्राम लंबा चल सकता है। और पंडाल में फिर हमने ये बंदोबस्त किया कि एंट्री पे जनाब हर एक के लिए हमने, गर्मी थी, शरबत का बंदोबस्त किया, और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ठंडे पानी का इंतज़ाम था। इसके साथ जो है हमने मेडिकल कैंप वहाँ पे लगाया, और एमरजेंसी के लिए हमने फ़र्स्ट एड कैंप वहाँ पे लगाया जनाब। हमारी एम्बुलेंसेस वहाँ पे मौजूद थी पंडाल के अंदर। फिर हमने नमाज की जगह हमने बनाई, वसी जगह बनाई नमाज की, और आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वहाँ पे नमाज अदा की है, ठीक है। तो बाकी एमरजेंसी हेल्प के लिए हमारे लोग अफराद मौजूद थे, हमारे सेंटर बने हुए थे कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो जो है उसकी मदद की जा सके। हमने वही 65 वाले जज्बे बेदार करके और वही तहरीके क़याम पाकिस्तान के जज्बे बेदार करके इसकी कैंपेन चलाई थी, और उसका ये नतीजा था कि हमारे जलसे में आने वाले कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर जब कॉन्फ्रेंस में पहुँचते थे, उसके वसी और अरीज़ और दूर दराज फैले हुए इंतज़ामात को देखते थे, उसकी वसअत को देखते थे, तो उनके वो जोश जज्बे जो वो माशाल्लाह इलाके से लेकर आ रहे थे वो उनके दुबाला हो जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में तीनों नस्लों के लोग मौजूद थे, ठीक है, जो 3 नस्लें होती हैं, और वाकई ये बात है कि तीनों के जज्बे मौजूद थे। वजह यह है कि वो जो उनके दिल की आवाज़ सी थी ना, वो उसका अमली मंजर वो देख रहे थे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमने हौसले की बात की, और हम प्रैक्टिकल लोग हैं, लोगों को पता है कि हम बातें करने वाले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग वो हैं जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जी, मैं आपको इस हवाले से ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान करना चाहता हूँ कि जब लोग तकरीरें भी कर रहे थे, और जब मैं भी स्टेज के ऊपर तकरीर करने के लिए आया, तो मैंने जब नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लोगों की रिस्पांस देखने के लिए लगाया, तो मैंने देखा कि वहाँ से लोगों का एक बड़ा पुरजोश नारा जवाब की सूरत में मुझे मिला। पहले ये लगता था जो नारा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम समझते हैं जब हमने इस अफरा तफरी में और जुल्मात में जब ये इत्तेहाद की दावत लगाई कि हम किसी शख्सियत पे इकट्ठे नहीं होंगे, किसी पार्टी पे इकट्ठे नहीं होंगे, किसी मुफाद पे इकट्ठे नहीं होंगे, हम सब अल्लाह की रज़ा के लिए पाकिस्तान को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागीर समझते हैं, तो सारे मुसलमान अपने नबी की जागीर पे इकट्ठे हों, इसके मफादात पे इकट्ठे हों, सियासतदान भी हों, ताजर भी हों, वकला भी हों, किसान भी हों, दीगर शोबा ज़िंदगी हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे बहुत खुशी हुई, जैसे आप तज़किरा कर रहे थे कि अल्लाह के फज़ल व करम से न सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों ने हमारे इत्तेहाद के ऊपर हमारी हौसला अफजाई की और कॉन्फ्रेंस शरीक हुए, बल्कि हमने वो पाकिस्तानी परचम में, कौमी परचम में जो सफ़ेद अक़लियतों की हुकूक़ का तर्जुमान है, हमारे साथ उसी मोहब्बत का इजहार अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों ने किया,
جس کی وجہ سے جو نعرہ ہم اتحاد کا لے کر اس کمپین میں کھڑے ہوئے تھے، الحمدللہ اللہ پاک نے ہماری اسٹیج پر وہ سارے پاکستانی پھول اور کلیاں اکٹھے کر کے الحمدللہ ہمیں گلدستہ بنانے کی توفیق دی، اور ماشاءاللہ وہ ہمارا اتحادی نعرہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں اسٹیج پہ نظر آ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک میں ہر طرف لڑائی ہی ہو رہی ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے اور ملک کے تحفظ کے لیے پاکستان کی جو قیادت ہے وہ یہ شعور رکھتی ہے کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف رائے اور چیز ہے، اختلاف رائے مہذب قوموں میں ہوتا ہے تو وہ وقار کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ملک میں بد تہذیبی جاری یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ لوگوں نے بہت اچھا ہمیں قیادت نے ویلکم کیا، تو انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ تو ایسے میں جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے اور فرنٹ پہ جا کے لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کر رہی ہے کہ آئیں اتحاد کریں اور پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بنی ہی اس لیے ہے، لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں یار مسلم لیگیں پہلے بھی تھیں تو آپ نے کیوں بنائی؟ میں اس یہیں پہ جواب دے دیتا ہوں کہ جب یہ مسلم لیگ بنی تھی نا بر صغیر میں تو مسلمان لاوارث تھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح انڈیا میں کانگریس ہے، بی جے پی ہے، انڈیا کے مسلمان لاوارث ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت لاوارث ہیں۔ کوئی مسلمانوں کی جماعت ایسی مضبوط وہاں موجود نہیں ہے جو مسلمانوں کے مسئلے حل کر سکتی۔ تو اس وقت مسلم لیگ بنی تھی، اس وقت بر صغیر میں 1906 میں، اور یہی قیادت تھی جنہوں نے مسلم لیگ بنائی اور جنہوں نے چلائی اور جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور جنہوں نے مسلم قومیت کی بات کی، ٹھیک ہے، لسانیت، صوبائیت، علاقائیت اور برادری اور فرقے سے نکال کے انہوں نے مسلم قومیت پہ انہوں نے جماعت کھڑی کی تھی جس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان کی عادت کی جناب، جس طرح ان لوگوں نے قوم کو جمع کیا تھا، انہوں نے فرقہ واریت سے ہر چیز سے بالاتر ہو کے، تو آج پاکستان کے لوگوں کو بھی ہم نے اسی ویژن پہ دوبارہ جمع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا جو بنیادی فیصلہ تھا مینار پاکستان کو کانفرنس کے لیے منتخب کرنے کا، اس میں ایک یہ عنصر بھی شامل تھا کہ یہ ہماری تاریخ پر وابستہ ہے۔ جب 1940 میں 23 مارچ کو یہاں ہمارے قائدین نے، قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر تحریک کے قائدین نے یہاں 3 دن کے لیے کانفرنس منعقد کی تھی، اور اس میں سب سے بڑا جو بیانیہ میں نقطہ تھا وہ تھا قرارداد پاکستان، کہ ہم نے پاکستان کو باقاعدہ تحریک نے اپنی جد و جہد کو ایک ملک کے نام مسوم کیا اور اس کا نام پاکستان تھا۔ ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ ہم نے ملک میں سیاست کرنی ہے تو نظریاتی کرنی ہے، سیاست کرنی ہے تو خدمت کی کرنی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اتنی پیک پر لے کر جائیں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ کہ پاکستان میں کوئی بھی جماعت، وہ مذہبی سیاسی ہو، وہ صرف سیاسی ہو، سیاست وہی کرے گی جو نظریہ پاکستان کی ہوگی، اور سیاست وہی کرے گی جو پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہوگی۔ اللہ کے فضل کا ہمیں پورا یقین ہے۔ مرکزی مسلم لیگ کی قیادت بیدار مغز ہے، خدمت کرنے والی ہے، یہ میدان میں آئی ہے۔ الحمدللہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان اندھیروں سے نکالیں گے، نفرت کی سیاست ختم کریں گے، لڑائی ختم کریں گے، بھائی بھائی بنائیں گے انشاءاللہ لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کو اندھیروں سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ ہم الحمدللہ ہم بہت پر امید ہیں، اور ہم سب کو ساتھ جو سنجیدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مثبت لوگ ہیں پاکستان میں، ہم ان سب کو اتحاد کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ یار آپس میں نہیں لڑنا، ہم نے مل کے سب سے پہلے اپنے ملک کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ان کی تعداد تھوڑی نہیں، بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے بھی اس تکبیر کانفرنس میں اپنا منشور واضح طور پر عوام کے سامنے پیش کیا، اور یہ وہی منشور تھا جو اس وقت تحریک پاکستان کے جو نمائندے تھے، جو لیڈران تھے، جو انہوں نے دیا تھا، اور اسی کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور بڑی واضح طور پر ہم نے وہی منشور پبلک میں اپنے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو قائدین ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، وہ سیاسی جماعتوں کے ہیں، وہ مذہبی جماعتوں کے ہیں، وہ باہر سے متعلقہ جو لوگ ہیں، وہ وکلاء ہیں، ان کی قیادت آئی، اسی طرح جو لاہور کی انجمن تاجران کے افراد آئے،
انہوں نے گفتگو بھی کی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بلوچستان سے جو خصوصی وفد آیا ہم ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح کشمیر سے غلام محمد صفی صاحب جو کشمیری قیادت آئی، اور اسی طرح جو سول سوسائٹی کے باقی لوگ آئے، عظمیٰ گل صاحبہ اور باقی جو لوگ، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ ایک شکریہ نہیں، لاکھوں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جماعت کے قائدین اور اکابرین کے، اپنے کارکنان کے، اور کانفرنس میں شریک ہونے والے قائدین دیگر جماعتوں کے اور حمایت دین کے مقرر حضرات کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بے شک انہوں نے اپنے مطلب کام کرتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں، مگر جس جان فشانی کے ساتھ ہماری وہاں جو لیبر کام کر رہی تھی کرسیوں کے لیے، اسپیکر کے لیے، دیگر انتظامات کے لیے، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اور میں الحمدللہ اس وقت جو انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہاں جی، ڈیوٹیاں دیں، 600 نوجوان پولیس نے جو تھے وہ سیکیورٹی پر لگائے، اور 150 وارڈن جو تھے وہ اس ڈیوٹی پہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے پہ لگے۔ تو میں الحمدللہ ان تمام خدمات سر انجام دینے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محنت اور کوشش کو قبول فرمائے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے وہاں نیوز چینل کے ہمارے بھائی تشریف لائے، جو ہمارے سوشل میڈیا کے تشریف لائے۔ ہاں، یہ پروگرام ہمارا آغاز تھا، یہ ہم نے انشاءاللہ وہی تحریک دوبارہ شروع کرنی ہے، وہی جذبے اس قوم میں دوبارہ بیدار کرنے ہیں جو پاکستان بناتے وقت بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح ہمارا خاص سٹائل ہے وہ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا، ٹھیک ہے۔ گلی محلے کی سطح پہ ہم انشاءاللہ لوگوں کی باڈی بنا کے اور علاقوں کے کام ہم خود کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وسائل سے۔ تو ہم پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں، ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں، ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو ان بلندیوں پہ لے کے جانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ یہ ملک انتشار کے لیے، افراتفری کے لیے یا مایوسیوں کے لیے نہیں بنا، یہ ملک دنیا بھر کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے، ہم اس کو وہ مرکز بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اس مرحلے پر شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس معاملے میں سرخرو کیا، اور ہم اپنے تکبیر کانفرنس کے حوالے سے ہم دنیا کو جو پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم سب متحد ہیں، ایک ہیں، وہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ میں اللہ کا ایک مرتبہ پھر شکر ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر پھر میں ایک مرتبہ چوہدری سرور صاحب، ان کی ٹیم، حارث ڈار صاحب اور ان کی جو ٹیم، لاہور کی ٹیم ہے، لاہور کے شہریوں کا اور میڈیا کا اور باقی تمام ان اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہاں پہ تشریف لائے۔ یہ جو سفر ہم نے جو شروع کیا ہے یہ بہت بڑا سفر ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس اتحاد، یگانگت، محبت کا سفر لے کر ہم اپنے کارکنان کے ذریعے، اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے اور تمام تر وسائل کو بروئے کر لیتے ہوئے لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کے اتحاد کا پیغام دیں گے، لوگوں کو اپنا خدمت کا منشور جو ہے ہمارا خدمت کا، اسے آگاہ کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، اور خصوصی طور پر ملک کے تمام تر عوام کے پاس جا کر ان کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کا آگے بڑھنا اور پاکستان کے عوام جو اس وقت غربت کا شکار ہیں، اس سے باہر نکلنا، یہ صرف اتحاد سے ممکن ہو سکتا ہے، اکٹھ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تخریب سے، انتشار سے معاشرے تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے اتحاد کا پیغام لے کر جو مختلف لوگوں کے پاس، حمایت دین کے پاس جس طرح گئے ہیں، اس طرح ہم اپنے عوام کے پاس بھی جائیں گے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ اور ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ریاست وقار کے ساتھ، سیاست اخلاق کے ساتھ، اس نعرے کے ساتھ اختتام کرتا ہوں: پاکستان زندہ باد، مرکزی مسلم لیگ پائندہ باد۔ مرکزی مسلم لیگ خدمتوں میں رواں، مرکزی مسلم لیگ عزم اقبال شاہ، مرکزی مسلم لیگ حق نسواں ملے اقلیت کو اما، فرقہ بندی مٹے ہوں گے سب ایک جان، نوجوان پائے گا منزلوں کے نشان، سونا دے گی زمین مسکرائے کسان، ہاتھوں میں ہاتھ دو، مل کے سب ساتھ دو،
عزم اقبال شاہ مرکزی مسلم لیگ خدمتوں میں رواں مرکزی مسلم لیگ مرکزی مسلم لیگ زندہ باد مرکزی مسلم لیگ زندہ باد